السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر شاہد حمید ہے اور میں ایک میڈیکل اسپیشلسٹ کنسلٹنٹ فزیشین اور ڈائبٹالوجسٹ ہوں. آج میں اپنی پبلک اویئرنیس اسکیم کے تحت ٹائیفائڈ بخار کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کبھی کسی کو بخار ہوتا ہے اور وہ کچھ دنوں تک ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ٹائیفائڈ ہو گیا، بگڑ کے ٹائیفائڈ ہو گیا. کسی حد تک اس بات میں سچائی ہو سکتی ہے. ٹائیفائڈ بخار باقی بخاروں سے تھوڑا مختلف ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، میری ایک ویڈیو ہوگی بخار کے حوالے سے جس میں نے بخار کی مختلف وجوہات کا ذکر کیا ہوا ہے. لیکن ٹائیفائڈ ان بخاروں سے مختلف ہے. مثلا اگر آپ کسی کا گلا خراب ہے تو اس کو گلے کی علامات ہو سکتی ہیں، کھانسی ہو سکتی ہے. کسی کو نمونیا ہے تو اس کو سینے کی درد اور کھانسی اور بخار ہو سکتا ہے. کسی کو پیشاب کی تکلیف ہے، اس کی وجہ سے بخار ہو سکتا ہے. کسی کو کوئی ریشہ بنا ہوا ہے، لوز موشن لگے ہوئے ہیں تو وہ انٹرائٹس ہے تو وہ بخار ہو سکتا ہے. ملیریا بخار کاز کر سکتا ہے. وائرسز، ڈینگی، کرونا بخار کر سکتا ہے. لیکن یہ ٹائیفائڈ کا بخار تھوڑا مختلف ہے. یہ بخار ایک خاص جرثومے کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ آپ کے اوروفیکل روٹ یعنی پخانے اور یہ منہ کے راستے سے ٹرانسمیشن ہوتی ہے، ایک بندے سے دوسرے کو لگتا ہے. اور اس جرثومے کا نام ہے سیلمونیلا ٹائیفائی. یہ جرثومہ جسم میں داخل ہونے کے بعد کوئی 1 سے 2 ہفتوں کے بعد اپنی علامات دکھانا شروع کر دیتا ہے. یہ جو ٹائیفائڈ کا بخار ہے اس کے کچھ خاص فیچرز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اس میں آپ کو دوسری علامات نظر نہیں آئیں گی جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے. لیکن اس بخار کے ساتھ عام طور پر پیٹ میں درد یا پیٹ کا تھوڑا پھولا ہونا شامل ہے. نمبر 1، یہ عام طور پہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جرثومہ جب منہ کے راستے بلڈ میں داخل ہوتا ہے تو وہاں سے یہ چھوٹی انتڑی کے اندر ایک لمف گلینڈز ہوتے ہیں، لمفیٹکس یعنی حفاظتی غدود کی کلیکشنز ہوتی ہیں، گچھے ہوتے ہیں جن کو پائرس پیچ کہتے ہیں. تو یہ ان میں جا کے رہنا پھلنا پھولنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کی وجہ سے چھوٹی انتڑی کی سوزش کی وجہ سے یہ بخار ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس بخار کا ایک خاص پیٹرن ہے کہ اس میں ریلیٹیو بریڈیکارڈیا ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہی کسی کو بخار ہوتا ہے عام طور پہ، جیسا کہ میں نے دوسرے بخاروں کا ذکر کیا ہے، تو اس میں بخار جیسے جیسے بڑھتا ہے تو نبض کی اور ہارٹ کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے. لیکن اس میں نبض کی یا پلس کی جو سپیڈ ہے وہ کم رہتی ہے. نمبر 3، اس میں جسم پر کوئی خاص قسم کے سپاٹس موجود ہو سکتے ہیں جن کو ہم جو ہے نا روز سپاٹ، جو ٹرنک پر عام طور پہ، ٹرنک کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا جو پیٹ کا جو حصہ ہے، یہ پیٹ کے آگے والا، پیچھے والا اور چیسٹ کے آگے پیچھے والا، یہ سارا اس کو ہم ٹرنک بولتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے 2-3 ملی میٹر کے ریڈ رنگ کے سپاٹس ہوتے ہیں جن پر ہاتھ پھیریں تو وہ جو ہے نا وہ فیڈ ہو جاتے ہیں، ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں. لیکن عام طور پہ یہ شروع کے 3-4-5 دنوں میں ملتے ہیں، اس کے بعد کم چانس ہوتا ہے. سو یہ ساتھ ساتھ یہ تو اس کی ہو گئی کامن علامات. باقی جو ہے وہ نقاہت سی محسوس ہونا، تھکا تھکا رہنا اور بخار کا ہونا، یہ ساری بھی اس کے علامات میں شامل ہیں. اب یہ بخار عام طور پہ اس کا ایک سٹیپ لیڈر پیٹرن اس کو بولا جاتا ہے کہ یہ گریجولی 7 سے 10 دن میں تھوڑا تھوڑا، جس طرح سیڑھی چڑھتے ہیں نا، تھوڑا سا زیادہ ہوا ہے،
9900 سے شروع ہوا، پھر تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، پھر تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. تو یہ اسٹیپ لیڈر پیٹرن کے مطابق تھوڑا سا 7 سے 10 دن تک اوپر جاتا ہے، پھر اس سے اگلے 7 سے 10 دن میں گریجولی ٹریٹمنٹ کے ساتھ یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا ایک خصوصی جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک فیچر ہے. اب اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ بہت سارے آپ نے سنا ہوں گے، یہ ٹائیفائڈ ٹیسٹ کروا لو، ٹی اسپاٹ کروا لو، ٹھیک ہے. یہ والے ٹیسٹ مارکیٹ میں ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا کوئی پروون ویلیو والا ٹیسٹ نہیں ہے. یہ بس سمجھ لیں کہ ایک دل کی تسلی اور بس سمجھ لیں کہ گزارا ہی ہے. اس کا جو ایکچوئل ٹیسٹ ہے، اصل ٹیسٹ، وہ ہے بلڈ کلچر. بلڈ کلچر ٹیسٹ، اس کی بہت اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری کمیونٹی میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. سب سے پہلے تو بلڈ کمپلیٹ ایگزامینیشن ہونا چاہیے. سی بی سی میں باقی بخاروں میں انفیکشن میں جو وائٹ سیل کاؤنٹ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس بخار کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں وائٹ سیل کاؤنٹ کم ہو جاتے ہیں، جس کو لیوکوپینیا بولتے ہیں. اس کے علاوہ جو بلڈ کلچر ہے پہلے ہفتے میں اگر کروایا جائے تو وہ تقریباً 80% لوگوں میں یہ پازیٹیو ہوتا ہے. بلڈ کلچر کیسے کرتے ہیں؟ اس کے لیے ایک خاص قسم کی بوٹل ہوتی ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے، لیبارٹری سے ملتی ہے. اس کے اندر آپ کا تقریباً 10 cc کے قریب جو بلڈ ہے وہ 5 سے 10 cc بلڈ نکال کے اس میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو کلچر کیا جاتا ہے. کلچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جراثیم کی گروتھ کرنا، اگائی کرنا، جس طرح فصل اگتی ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بلڈ کلچر. تو یہ پہلے ہفتے میں 80% چانس ہے کہ اس میں وہ جو سیلمونیلا ٹائیفائی ہے وہ گرو کر جائے گا. اس کے علاوہ اگلے دوسرے تیسرے ہفتے میں بھی بلڈ کلچر کا بینیفٹ ہے، لیکن اس میں 25% میں تقریباً اس میں گروتھ ہونے کے چانس ہوتے ہیں. باقی ایک اور جو بہت اچھا ٹیسٹ سمجھا جاتا ہے وہ بون میرو کلچر. اس کی ییلڈ جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، لیکن وہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے. میرا نہیں خیال کہ سمپل ٹائیفائڈ بخار کے لیے اس کو کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، اس کی ضرورت اس وقت ہو سکتی ہے اگر آپ کے وائٹ سیلز، آپ کی ہیموگلوبن اور پلیٹلیٹس، تمام سیل لائنز بہت نیچے جا رہی ہوں، تو آپ کو شبہ ہو کہ کوئی بون میرو جو ہے ہڈی کا گدا، اس میں سیل نہیں بن رہے یا بہت بن رہے ہیں، یا کوئی لیکیمیا یا اے پلاسٹک انیمیا وغیرہ کا کوئی شک ہو رہا، تو بون میرو کروانا چاہیے. ادروائز میں یہ ریکمینڈ نہیں کرتا. اب یہ ٹائیفائڈ جو ہے یہ باقی روٹین کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ پھر اس میں آپ کے ایل ایف ٹیز آ جاتے ہیں، چیسٹ ایکس رے ہوتے ہیں، یورین کمپلیٹ، وہ دوسری چیزوں کو دیکھنے کے لیے روٹین ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کا ٹائیفائڈ سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ ٹائیفائڈ ایسا بخار ہے کہ جسم کے دوسرے اعضاء پر بھی یہ جراثیم جو ہے نا یہ اثر انداز ہوتا ہے. مثلا یہ ہارٹ پر اثر انداز ہو کے ہارٹ کی انفیکشن کر سکتا ہے، یہ لنگز پر انفیکشن کر سکتا ہے، یہ برین کی جھلی پر کر سکتا ہے، یہ پینکریاس پر کر سکتا ہے، لبلبے پر. تو مختلف قسم کے یہ انفیکشن کر سکتا ہے. لیور پر یہ اثر انداز ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے مختلف ٹیسٹ آپ کے جو ہیں، لائپیز، امائلیز پینکریاس کے لیے، ایل ایف ٹیز لیور کے لیے، چیسٹ ایکس رے جو ہے وہ نمونیا کے لیے، اور اس طرح کے مختلف ٹیسٹ کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. تو یہ تو جو ہے ٹائیفائڈ کی جو ہے خصوصیات اور تشخیص. اب چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف. اس کا علاج، اور ایک بات علاج سے پہلے آپ یہ جانیے کہ یہ اس کو بڑا خطرناک بخار سمجھا جاتا ہے. خطرناک بخار اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ اس میں 2% مورٹیلٹی ریٹ ہے ایون ود ٹریٹمنٹ. علاج کے ساتھ بھی 100 میں سے 2 لوگوں کی مطلب جو خدا نخواستہ جان ضائع ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کی پرفوریشن ہو سکتی ہے. اس میں جو انتڑی ہے، انتڑی کے اندر سوراخ ہو کے تو پیٹ میں یہ رطوبتیں
इंटेस्टाइन की अंतड़ियों की लीक हो सकती हैं, पेरिटोनाइटिस हो सकता है। ठीक है जी। आम तौर पे मैं ये समझता हूँ कि इसकी तशख़ीस के लिए मैं ब्लड कल्चर पर बहुत ज़ोर दूँगा। ठीक है, 1 या 2 ब्लड कल्चर जो हैं वो ज़रूर टेस्ट होने चाहिए। लेकिन इलाज टेस्टों के रिज़ल्ट से पहले ही शुरू किया जा सकता है। अगर मरीज़ को मतलब पेट में दर्द है और बुखार है और ये बाकी जो मैंने ज़िक्र किया है ये वाली चीज़ें हैं, तो इसका इलाज शुरू किया जा सकता है। इलाज अगर तो मरीज़ दवाई ले सकता है मुंह के ज़रिए, तो मुंह के ज़रिए भी इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर बहुत कमज़ोरी है, उल्टी आ रही है, पेट में दर्द ज़्यादा है, तो बेहतर ये होगा कि मरीज़ को दाखिल करवाया जाए और इसका टीकों की शक्ल में इलाज करवाया जाए। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के टीके अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे टीके अवेलेबल हैं और इसके मुकम्मल तौर पर सेहत याब होने के चांसेस होते हैं, जिसमें आम तौर पे जो इंजेक्शंस हैं, सेफ्ट्रैक्सोन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, ये एक ख़ास मिक़दार में दी जा सकती हैं, जो कि आपके डॉक्टर ही तजवीज़ करेंगे। ख़ुद से इलाज करने की कोशिश ना कीजिएगा। इसके अलावा अब इस बुखार की एक ख़ासियत ये है कि ये कई दफ़ा जो इसकी जो है ना, इसको कहते हैं कैरियर स्टेट, यानी ठीक होने के बाद इसका जो जरासीम है कई दफ़ा पित्ते के अंदर रहाइश इख्तियार कर लेता है और उस रहाइश को ख़त्म करने के लिए कई दफ़ा जो है हमें इस एंटीबायोटिक की 4 हफ़्ते या 6 हफ़्ते 4 से 6 हफ़्ते एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर फिर भी ठीक ना हो तो कई दफ़ा इवन पित्ते को रिमूव करने के लिए पित्ते का ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। और ये आम तौर पे 15 से 20% केसेस में जो टाइफाइड बुखार है ये दोबारा भी हो सकता है, तो इसलिए इसका कोर्स मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है। आम तौर पे इसका इलाज 7 से 10 दिन में ये ठीक हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये 14 दिन या इससे ज़्यादा भी करना पड़ सकता है। इस दौरान नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए और बाकी कॉम्प्लिकेशंस और अपने डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए हेल्पफुल होगी। अपना और अपने अजीज़ों को और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।